الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ستارف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار سارے عالموں کا پالنے والا ہے. ہم اسی کے حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں اور اسی سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اپنی ذاتوں کی برائی سے اور شیطان کی وسوسوں سے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے گمراہی کے حوالے کر دے اسے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر جو خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و صحیح نہیں، ساتھی و ساتھی نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کی مثال نہیں. اور ہم اس پر بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے اور آخری رسول ہیں. عزیزان محترم، اس سے قبل توبہ کے تعلق سے عرض کیا گیا تھا اور صبر اور شکر کے تعلق سے بھی کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اور ان ساری چیزوں کا منشا یہ رہتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اور خدا کا قرب حاصل کرے. جتنا گناہوں سے دور ہوگا خدا سے قریب ہوگا اور جنت سے قریب ہوگا، اور جتنے گناہوں کے قریب ہوگا خدا سے دور ہوگا، دوزخ کے قریب ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے. عزیز دوستو، الحمدللہ اس سال حج کرنے والوں کو جمعے کا دن مل رہا ہے. اگرچہ حدیث اور فقہ میں حج اکبر کی کوئی خاص فضیلت نہیں آئی ہے جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے، البتہ حج ہو اور جمعے کے دن ہو وہ اور زیادہ باعث برکت ہوتا ہے. تو اس سال جمعے کے دن حج ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانے والے کو مبارک کرے اور جو جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. عزیزان محترم، ہم میں سے ہر اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس پر حج فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ علی الناس، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر. للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے گھر کا حج. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج فرض ہے. جو بھی استطاعت رکھتا ہے جانے اور آنے کی، اخراجات برداشت کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سعادت حاصل کرنے کی. ہر ایک کے نصیب میں نہیں رہتی ہے سعادت، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. کئی ایسے دولت مند ہیں جو کروڑ پتی بھی ہیں، لکھ پتی بھی ہیں، اور جن کے پاس دولت خزانے میں پڑی ہوئی ہے بینکوں میں، مگر ان کا دل نہیں چاہتا کہ حج کو جائیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان رہ کر استطاعت رکھ کر حج نہ کرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. کتنی وعید ہے، کتنی بڑی وعید ہے. جن کے پاس کچھ پیسے ہیں وہ حج کا ارادہ کر لیں. بعضوں کو شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے میرے 5 بچیاں ہیں، ان سب کی شادیاں کرے بعد میرے پر حج فرض ہوگا. کس نے کہا؟ اور 5ویں بچی کی شادی کرے تک آپ غائب ہو گئے تو حج آپ کے اوپر فرض رہا. بچیوں کی شادی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ تو کوئی بھی بعد میں بھی کر دے سکتا ہے، لیکن حج آپ ہی کو کرنا پڑے گا. اور حج بدل کون کرتا ہے؟
بیٹے تو مرتے ہی پورے دولت کے اوپر دیتے ہیں، دولت پر قبضہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس کے ذریعے سے دولت دلائے اسی کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو بار بار کرنے والے کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے، مغفرت کی اس کو بشارت دی گئی ہے، جنت کی اس کو بشارت دی گئی ہے۔ عمرے کے معنی ہے زیارت اور حج کے معنی ہے ارادہ، جو کہ حج کا ایک پہلے سے ارادہ کر لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو حج کہتے ہیں۔ اور عمرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سنت ہے اور حج فرض ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عمرہ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ تو اس طرح سے حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر رمضان میں اگر عمرہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ گویا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت ہے۔ رمضان میں عمرہ کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معیت میں، آپ کی صحبت میں حج کرنے کا ثواب لیجیے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو دم بدم عمرہ کرتے ہیں اور حج بھی کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ذہن میں ڈالتے ہیں کہ یہ حج کرنے سے اگر کسی غریب لڑکی کی شادی کر دیں تو زیادہ بہتر، یتیم کی پرورش کرے تو زیادہ بہتر۔ یہ حج کے ہی پیسوں پہ کیوں نظر جاتی ہے؟ اور بہت سے پیسے ہیں جس پر آپ اس کو بچا کر جو ہے یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں بے کسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ روزانہ کا جو سگریٹ کا خرچ ہے، یہ آخر کون سے مد میں ہے؟ صبح سے شام تک ٹھنکتے رہتے ہیں اور بیجا صرف بھی کرتے ہیں اور آگ میں کھیلنے کا ایک شرف بھی پاتے ہیں۔ بھلا بتائیے یہ کون سا خرچ ہے؟ اور ایسے ہی لغویات، جب بھی باہر گئے دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی لیے، چائے کے ساتھ وائن بھی ہونا ضروری ہے۔ دوستہ بولتا ہے چائے وائن نہیں پلاتا بھائی، تو چائے کے ساتھ کچھ وائن آ جاتا ہے، بسکٹ اور یہ وہ کیک پیسٹری وغیرہ، اور اگر دوستہ ذرا پہاڑ دے دیے تو چلیے اور کھل گئے حضرت، اور بہت زیادہ خرچ کے بتا دیے کہ ہم بھی حاجب کے باپ ہیں، مگر یہ خیال نہیں کیا کہ ایک ایک پائی کی پوچھ ہوگی۔ اور وہی پیسہ اگر آپ کے پاس رہے تو آپ کو حج اور عمرہ کرنا آسان ہوگا۔ میرے دوستوں جن کے پاس پیسے ہیں وہ حج کا ارادہ آج سے کر لیں، نہیں معلوم کہ آئندہ سال تک ہماری زندگی کیا ہے، باقی رہتی ہے یا کیا، مگر پھر بھی اگر باقی رہ جائیں تو حج کر لیں گے۔ اور حج کا ارادہ کر لینے سے آپ کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی میں ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں میں آپ کا نام لکھ لیتا ہے، اور اگر پورا حج ہو جائے تو سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، وہاں دولت رہنا یا پیسے والے رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے سعادت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہے خداوند تعالیٰ حج اور عمرے کی سعادت بھی بخشتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم حج کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کریں، اور ارادہ بھی محکم اور پکا ارادہ کریں۔ پھر اگر ارادہ پورا ہو جائے تو سبحان اللہ، نہ بھی ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے حج کا ارادہ کرنے والوں میں تو نام ہو جاتا ہے۔ اور اگر حج کو جانے کے راستے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے حج لکھتا رہتا ہے، وہ ہر سال حاجی بنتا رہتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، من استطاع الیہ سبیلا کا ہمارے پاس ترجمہ یہ ہے کہ جس کے پاس جانے آنے کا خرچ ہو اور اس کے غیاب میں اس کے بال بچے پلنے کا بھی کچھ اہتمام ہو گیا ہو۔ لیکن افریقہ میں اور دیگر بعض مقامات پر جو مسلمان بستے ہیں اور جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ من استطاع الیہ سبیلا کے معنی یہ ہے اگر پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے تو چلنا شروع کریں، ایک نہ ایک دن منزل کو پہنچ ہی جائیں گے۔ چنانچہ آپ کو حیرت ہوگی کہ تو افریقہ کے
صحراؤں میں سے کتنے عرب، کتنے بیچارے غریب غربا نکل جاتے ہیں 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، اور ہر گاؤں میں، ہر بستی میں مزدوری کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہو جاتا ہے اور کچھ ذات سفر مل گیا، پھر آگے چلے۔ ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ لوگ سامان خریدتے ہیں تو بعض لوگ ٹوکرے اٹھا کر یا ان کے تھیلے اٹھا کر لے جاتے رہتے ہیں، وہ سب حاجیاں ہیں جو حج کے ارادے سے آئے ہیں مگر روزگار اپنی محنت سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سے بڑا باثروت ہو، بہت ہی شان رکھنے والا ہو اور بہت ہی اس کا نام بلند ہو، وہاں تو اللہ میاں جس کو چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں۔ حضرت ابو الفتح موصلی رحمت اللہ علیہ حج کو جا رہے تھے، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایران کے صحرا میں جنگل میں جا رہا تھا تو دور، بہت دور راستے میں نے دیکھا کہ ایک کچھ حرکت کر رہی ہے چیز، میں نے سمجھا کہ کوئی جانور ہوگا، صحرائی جانور، وہ جا رہا ہوگا، لیکن جب ہمارا قافلہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نہ وہ کوئی جانور ہے نہ کوئی بڑا شخص ہے، بلکہ 12 سال کا ایک چھوٹا ننھا منا بچہ دوڑا ہوا چلے جا رہا ہے۔ میں نے اپنا گھوڑا اس کے پاس لے جا کر کہا کہ بابا کدھر جا رہے ہو اس صحرا میں؟ تو کہا حضرت میں نے سنا ہے اس زمین پر میرے پیارے اللہ کا گھر ہے، اس کو دیکھنے کی بڑی آرزو ہے حضرت، اور اس آرزو میں نکل گیا ہوں اللہ کے گھر کو جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا بیٹا کدھر ایران، کدھر عربستان، تم کیسے پہنچو گے؟ کہا حضرت عشق جب پختہ رہتا ہے تو اللہ پہنچا ہی دیتا ہے۔ کہا کہ کوئی تمہارے ساتھ ہے؟ اکیلے کیسے سفر کرو گے؟ کہا حضرت آپ تو بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں اور آپ کو میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے جس کے ساتھ اللہ رہے اس کو کسی اور کی کیا پرواہ ہے حضرت؟ انہوں نے کہا کچھ توشا ووشا بھی ہے ساتھ؟ کہا حضرت پھر کیسی بات کی آپ نے؟ حضرت بخیل کے گھر کو گئے تو توشا لے جاتے ہیں، کریم کے گھر کو جا رہا ہوں تو توشے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بیٹے راستہ بھٹک جاؤ گے، کہا عشق جب رہبر ہوتا ہے حضرت تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا تم ہمارے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ نہیں حضرت آپ کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں نکلا ہوں، میں خدا کے اوپر بھروسہ کر کے نکلا ہوں، اب اگر آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا تو پھر آپ کے اوپر بھروسہ ہو جائے گا، آپ جائیے آگے، اللہ مالک۔ وہ کہتے ہیں میں سمجھا یہ بچہ سمجھتا نہیں، جب لگی دور چلے گا تھک کر ہار جائے گا اور بیٹھ جائے گا۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا، حج ہو گیا۔ حج کے بعد جب مینا کے مقام پر میں قربانی دے رہا تھا تو قربانی دے کر جیسے ہی میں سر اٹھایا دیکھا تو ایک چھوٹے سے پتھر کے گنڈ پر وہ بچہ بیٹھا ہوا اپنے مولا سے مناجات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا یہ سب پیسے والے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ جانور قربانی دے رہے ہیں، مولا تو جانتا ہے میں مفلس و خلاص آدمی ہوں، میرے مالک میرے پاس سوائے میری جان کی اور کوئی چیز نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، میرے اللہ آپ میری ہی قربانی قبول فرمائیے۔ اور اس کے بعد اپنی انگلی سے گلے پر ایسی لکیر کھینچی، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، انہوں نے جا کر دیکھا تو اوپر سے گرا اور سڑک کر انتقال کر گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر ایک نیلی لکیر پڑی ہوئی ہے، گویا خدا نے اس کی قربانی قبول فرما لی۔ ان کو حیرت ہوئی کہ کیسا پہنچ گیا ہوگا اور کیسے یہاں تک اس کی رہبری ہوئی ہوگی۔ خیر آپ نے اس کے غسل کا اہتمام کیا اور کفن دفن کا انتظام کیا، اور جب نہلا کر کفن پہنایا گیا اور اس کے جنازے کو تیار کر کے نماز جنازہ لوگوں نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب اس کا ڈولا اٹھایا گیا تو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ہے ہی نہیں، ڈولا خالی۔ آپ پریشان ہو گئے، کہا یہ کوئی جن ہے یا کیا ہے نہیں معلوم، غائب کیسے ہو گیا؟ رات کو سو گئے تو خواب میں آیا وہ لڑکا اور آ کر کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ بندے اتنی دور سے لانے میں
میں نے کسی کا تیرے کو محتاج نہیں رکھا، یا آخری سفر میں کسی کا محتاج کیوں رکھوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری تجہیز اور میری تکفین فرشتوں کے ذریعے سے کروا دی، اور فرشتوں نے میرے کو غسل دیا، یعنی فرشتوں نے میری تجہیز کی اور میرے کو کفن دفن کا انتظام انہوں نے کیا، یعنی دفن کا انتظام اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں نے فرما دیا۔ فرض میرے دوستوں، جب عشق رہبر ہوتا ہے اور طرف سچی ہوتی ہے تو پھر حج بھی ہوتا ہے اور زیارت رسول بھی حاصل ہوتی ہے۔ مگر یہ بات لوگ جو عاشق رسول کہلاتے ہیں ان کا عجیب حال ہے۔ یہاں کے ایک مشائخ صاحب کیا ایک حافظ قاری صاحب کے، آپ سمجھیے پیروی مریدی کرنے والے مشائخ صاحب کے صاحبزادے مکے میں ملے تھے۔ ایک صاحب نے پڑھ کر کہا، اچھا آپ کو مبارک مکہ مکرمہ آنا۔ کہا مکے کو کون آیا ہے؟ جاتے جاتے رستے میں ہے، اس راستے آ گیا ہوں، اصل مجھے تو مدینے کو جانا ہے، میں نے مدینے کے ارادے سے سفر کیا ہے۔ اللہ 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 تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے یہ لوگ کہ عقیدت کے عنوان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ایسے پوچھ ڈال کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ افسوس ہزار۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ حج کرنے کا ارادہ کر لیں، پیسہ نبی ہو تو حج کا ارادہ کر لیجئے، پیسہ فراہم فرمانے والے اللہ ہیں، آپ تو کچھ کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کا ارادہ کرنے والوں کے ساتھ بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حج کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور خداوند تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی مہمان رہتا ہے، ضیف اللہ، یہ سب ضیوف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمان، اور خدا تعالیٰ اپنے مہمانوں کو بڑی عزت سے یاد فرماتا ہے، بڑی عزت دیتا ہے۔ اسی لیے جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں حج کے دوران میں انشاءاللہ وہ رد نہیں ہوں گی، قبول ہوں گی۔ بعض دعاؤں کو تو اللہ تعالیٰ یہیں پر قبول فرماتا ہے، اور بعض دعاؤں کو آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بدلہ دے، کیونکہ دنیا میں بعض اس کے مرضی اور جو اس کے خواہشات پورا ہونا اللہ کے علم میں مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اس کو آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں بڑی برکت والی ہوتی ہیں۔ کل قیامت میں بہت سے لوگوں کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں لکھی ہوئی رہیں گی، وہ کہیں گے مولا یہ کیا نیکیاں ہیں؟ ارشاد ہوگا تم نے دعائیں کی تھی مگر مصلحت سے ہم نے اس کو قبول نہیں کی، اور اس کو ہم نے آخرت کا ذخیرہ بنایا، اور اسی آخرت کے ذخیرے کی وجہ سے تمہارے کو آج یہ انعام مل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں تم کو عطا فرما رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ مولا آپ ہماری ایک دعا بھی قبول نہیں کرتے تو بچتا تھا۔ اس راستے کے نامقبول دعاؤں کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ہم کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول ہو گئی ہیں اس کا وہ بدلہ ہمارے کو نہیں ملا، جیسا کہ آج تو دے رہا ہے۔ یاد رکھیے ہر دعا مسلمان کی قبول ہوتی ہے، ہر دعا، لیکن بعض دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے، اور بعض دعاؤں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول بھی فرما لیتا ہے۔ جو قبول کر لیتا ہے اس کی مہربانی، اور جو آخرت کا ذریعہ بناتا ہے آخرت کی فلاح کا اور صلاح کا، وہ بھی اس کا کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ تم کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ ہم اتنے برس سے دعا کر رہے ہیں، بلکہ بعض وقت تو بندہ جب عاجزی اور انکساری سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تیری عاجزی ہم کو بہت پسند ہے، تو یہ جو گر گرا کر اور عاجزی سے دعا کرتا ہے ہم کو بہت پسند ہے، تیرا یہ عمل اگر میں تیری دعا قبول کر لوں گا تو مانگنا چھوڑ دے گا، اور یہ جو تیری انکساری ہے جس سے ہم کو خوشی ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔
اس لیے ہم تیری دعا بھی قبول نہیں کرتے، ابھی مانگتا رہے۔ تو یاد رکھو مانگنے کا بھی ثواب ہے، مانگنے کا بھی اجر ہے، مانگنے کا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بامداد کے رایت کہتے بخدمت شاہ سوم ہرائی نہ بروائی کنت بلطف نگاہ، امید حس عزی بندگان مخلص را کہ نہ امید نہ گشتن سے بارگاہ الہ۔ بادشاہ کے دربار میں کوئی شخص 2 بار آتا ہے، دور بیٹھا ہوا رہتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے مگر بادشاہ کے روح سے اور دربار کی شان سے وہ کچھ کہنے نہیں پاتا۔ تو بادشاہ تیسری بار اس کو دیکھتا ہے کہ وہ آیا ہے، تو کسی اپنے پیے کو کہتا ہے دیکھو ایک شخص روزانہ آ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ آخر کیا چاہتا ہے۔ اور جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اپنی آرزو یا اپنی حاجت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہے، بادشاہ اس کو بلاتا ہے اور اس کی حاجت پوچھتا ہے۔ تو کہتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے پاس 2 بار اگر کوئی جائے تو اس کے بعد بادشاہ ضرور توجہ فرماتا ہے، تو کیا اللہ کے دربار میں جانے والوں کو خدا تعالیٰ فراموش کر دے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا؟ اور دن میں تو ہم 5 بار مسجد کو حاضر ہوتے ہیں اور وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، امام جیسے حکم دیتا ہے ویسا کرتے ہیں، پھر سب مل کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی اپنی مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب 5 وقت آنے والے مسجد کو آنے والے خدا کی نظر میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے حقدار بنتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان کے ساتھ بہترین سلوک فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نمازیں پڑھیے تو مسجد میں پڑھیے، اور یہ تو ہوتا ہے ایک صاحب جو بڑے تعلیمی اداروں کو چلاتے ہیں بیچارے، اور ایک دن میرے ساتھ دہلی سے حیدرآباد آئے ہوائی جہاز میں، تو مختلف باتیں ہوتی رہی، آزو بازو ہی جگہ ملی تھی، تو کہا مولانا 5 وقت کی نماز بڑا بوجھ ہے۔ تو میں بولا اگر 50 وقت کی نماز رہتی تو کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے 50 وقت کی نماز فرض فرمائی، پھر تک کم کرتے کرتے 5 وقت کی رہ گئی، اور آپ کو 5 وقت کی نماز بوجھ ہے۔ تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز پڑھنے کے قابل بنایا اور مسجد میں آنے کے قابل بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسجد میں آنے والا اور اپنے بارگاہ میں سجدہ کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا بنایا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم کو بھی چاہیے کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے اور اس کو بار نہ سمجھے۔ مولانا خیر پہلے فجر اور ظہر تو خیر بہت وقت سے آتے ہیں، مگر اثر پڑے تھے مغرب پڑے تھے عشاء، پھر بولا اس کے بعد بولیے عشاء پڑے تھے فجر۔ اللہ میاں ایسی لمبی چھٹی دیتے ہیں عشاء کے بعد، رات بھر فرصت، اور اگر اللہ تعالیٰ بیمار ڈال دے تو کیا کریں گے مسٹر؟ کتنے بیمار ہیں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو صحت و عافیت سے رکھا ہے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ سے اگر نواز دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستوں، آج ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا خیر پہلے فجر اور ظہر تو خیر بہت وقت سے آتے ہیں، مگر اثر پڑے تھے مغرب پڑے تھے عشاء، پھر بولا اس کے بعد بولیے عشاء پڑے تھے فجر۔ اللہ میاں ایسی لمبی چھٹی دیتے ہیں عشاء کے بعد، رات بھر فرصت، اور اگر اللہ تعالیٰ بیمار ڈال دے تو کیا کریں گے مسٹر؟ کتنے بیمار ہیں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کو صحت و عافیت سے رکھا ہے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ سے اگر نواز دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستوں، آج ہم
یہ ارادہ کریں کہ ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالی موقع دے ہم حج کریں گے، اور پکا ارادہ کریں کہ آئندہ سال کریں گے، نہ ہو تو پھر آئندہ سال، نہ ہو تو پھر آئندہ سال۔ اب تو اتنی سہولتیں ہیں، پہلے تو حضرت فقط بمبئی سے جدہ جانے 6 مہینے لگتے تھے، کشتی میں بیٹھ کے جاتے تھے، ہوا سے چلتی تھی کشتی، ہوا کا رخ بدلا تو کشتی سمندر میں کھڑی ہوئی ہے، جب پھر ادھر چلنے والی ہوا آتی تو پھر اس کا بادبان کھولتے تو پھر اس کے زور پر کچھ دور چلتی، پھر ہوا کا رخ بدل جاتا تو کشتی ٹہل جاتی۔ اس طرح 6 مہینے لگ جاتے، بعض وقت راستے میں کشتیاں ڈوب جاتی، مگر اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، راستے پورا من ہو گئے، سواریاں آرام دہ مل گئیں، اور گھر میں بیٹھے ایسا معلوم ہوتا ہے کل بیٹھ گئے اتر گئے، راہ کسٹم وسٹم تو ویسے چیزیں لے جاتے کیوں جس میں کسٹم کی پریشانی ہو، گئے سب چیزیں کھول کے رکھ دیے تو وہ لوگ خود سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی لے کر نہیں آیا، اور یوں بھی ہندوستانیوں کو ذرا وہ لوگ معصوم سمجھتے ہیں۔ ایک بار راستے میں میرے کو روک دیے 2 بجے کے قریب، ہمارا جہاز وہاں پہنچا تھا ریاض، اور میں جب ہم 3-4 آدمی جب جا رہے تھے موٹر میں تو راستے میں روکا، روکنے کے بعد پاسپورٹ مانگا، ہم نے تو دے دیا، دے دینے کے بعد دیکھا، اس کے بعد وہ بھی دیکھا آخر کہاں کے ہیں، تو انڈیا لکھا ہوا تھا۔ اب اسی پہ جو ہے ان کو انڈیا بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو بولے کہاں کے ہیں تم؟ کہا ہم نے کہا انڈیا ہندوستان کے ہیں۔ ہندی کلہم ہندی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا ہندی معصوم ان کے پاس مشہور ہے، وہ ادھر آ کے نہیں دیکھے اپنے کو ابھی جی، وہ لوگ سمجھتے ہیں ہندی معصوم ہے کیونکہ ان کی طرف سے وہاں کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے واسطے یہ سہولت ہے، وہاں ان کی سفارت ہے، ان کا سفیر رہتا ہے۔ یہ ہمارے سفیران تو ایسے رہتے ہیں نہ کام کے نہ کاج کے، بلکہ اکثر تو جن کی جوڑواں ہیں کافرہ رہتی ہیں وہ وہاں سفیر بنائے جاتے ہیں جی۔ اب بھی یہاں بھی آپ کے سفارت خانے میں، ہندی سفارت خانے میں ایسے لوگ ہیں جن کی جوڑواں کافرہ ہیں، اگر وہ نام نہاد مسلمان ہیں تو ایسوں کو ہی ہماری حکومت جو ہے سفیر بناتی ہے۔ یعنی نیشنل انٹیگریشن والے جو غیر عورتوں سے بھی شادی کریں، بچے جنیں، حرام حلال کیسے بھی مردار جی جنتے رہیں اور حکومت کا نظام روشن کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان اگر کچھ غیر والا چیزیں ساتھ نہ لے جائیں تو بہت آسانی سے ان کا سارا معاملہ ہو جاتا ہے، واپس میں بھی ویسا ہی۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو حج مبرور کی سعادت میں حاصل فرمانے کا موقع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے نہ فرما دے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا کافر ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور۔